ہاتھوں نے بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، یزید تخم پلید پہ لعنت، محمد و آل محمد صلوات۔ اب آپ کے سامنے ہدایت کے چراغ وکیل آل محمد سرمایہ افتخار ملت ابراہیم بابا علمدار شاہ سید فقیر شمس بادشاہ جی کے فرزند سخی بابا ذیل علمدار آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ صلوات علیہ کے تمام حضرات بلند آواز سے فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد ربی کا لالا علی اللہ اکبر، خدا یکتا ہے سب سے بڑا، علی اللہ اکبر، خدا یکتا ہے سب سے بڑا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزید تخم پلید پہ لعنت، محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے مولا حسن حسین علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ المعروف رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین ابی القاسم محمد۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ومن انہ علم الکتاب، واہل البیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واہل المتقین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالیٰ فی قرآن مجید وفی فرقان حکیم وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، صلوات بابا سید بلند۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ پھر سے مل کر صلوات پڑھ لیجیے بابا سید بلند۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے آپ صاحبان کی گفتگو آغاز ہو سکے، سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ جب تک آپ یہاں تشریف فرما ہے توجہ منبر کی طرف رکھیے گا تاکہ بات سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی پیدا ہو سکے، اور جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے وہ مقصد بھی پورا ہو سکے۔ آج کا دن منسوب ہے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے نام، تو دعا کیجیے جتنی بھی خالی جھولیاں ہیں جناب ام رباب کی خالی جھولی کے صدقے میں بندل پاک ان کی خالی جھولیاں آباد کریں، اور جتنے بھی یہاں پر مومنین اور پردے میں جتنی بھی مومنات بیٹھی ہیں، جو جائز حاجات دل میں لے کر بیٹھے ہیں، بے حق کے بندل پاک کی صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کی تمام جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، اور ہمیں سوائے غم شبیر کے کسی اور غم میں مبتلا نہ کرے۔ ایک مرتبہ مل کر صلوات پڑھ لیجیے بابا۔ ہم مسلسل کئی دنوں سے کربلا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، مقصد حسین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں کہ دراصل
کربلا ہمارے لیے کیا کیا درس لے کر آتی ہے ہر سال، اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، لیکن توجہ پوری منبر کی طرف رکھیے گا۔ ایک مرتبہ اپنے سمجھ کا سلامات پڑھنے جب آواز سے بلند یہاں پر جتنے بھی تشریف فرما ہیں سب کے سب عاشقان رسول بیٹھے ہیں، والیان حیدر کرات بیٹھے، آزادہان حسین علی مقام بیٹھے۔ کبھی خود کے عمل پر غور ضرور کیجیے گا، اتنی زیادہ عوام کے درمیان آپ عزاداری کیسے کر پا رہے ہیں؟ تو سختیوں کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی، پابندیوں کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی۔ مرد تو بنے ہی سختیوں کو برداشت کرنے والے ہیں، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن بات عرض کر رہے ہیں جہاں پر لوگ اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے، آپ مجلس عزا میں سکون سے کیوں بیٹھے؟ بہت باری بات ہے، کبھی کبھی بہت ضرور کیجیے گا کون سی چیز آپ کو کھینچ لاتی ہے مجلس امام حسین میں بیٹھنے کے لیے؟ کسی کا بلاوا، کسی کی تبلیغ، کسی کی باتیں، کسی کے طنز، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر ہم ان باتوں کو تھوڑا سا سمجھ پائیں، بالکل آسان سے آسان راستہ اختیار کرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچے گا، جہاں پر اتنی عجب عجب سی باتیں آپ کو سننے کو مل رہی ہوں کہ امام حسین مظلوم نہیں ہیں، بہادر، اور حقیقت بھی بہادر۔ وہ کہتے کہ ہم غم کیوں منائیں اتنے بہادر کا، ہم تو حسین علیہ السلام یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں۔ آپ کا یہ بازاروں چوراہوں میں بیٹھ کر رونا پیٹنا، چیخنا چلانا، سینہ کو بھی کرنا، یہ کہاں کی حسینیت ہے؟ اور یہ باتیں سن کر پھر بھی آپ بیٹھ گئے، تو کبھی اس بارے میں سوچنے کی کوشش ضرور کیجیے گا۔ جب بھی کسی ایسے شخص سے جو عزادار ہے اس سے پوچھا جائے کہ اتنے فتووں کے باوجود آپ کیسے یہاں پر بیٹھ گئے، تو اس کا ایک ہی جواب ہوگا کہ ہم ان پڑھ تو ہو سکتے ہیں، جاہل نہیں۔ اسی ایک لفظ پر ساری گفتگو مکمل کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر جتنے بھی تشریف فرما ہیں ان پڑھ ہو سکتے ہیں، جاہل نہیں۔ جاہل ہوتے تو یہاں نہ ہوتے۔ ابھی صرف ایک تمہیدی سفر ہے جو بڑی آسانی سے ہم طے کر پائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات ہیں جہاں پر جہالت کا تذکرہ کیا اور مختلف انداز سے کیا۔ کہیں پر کہا کہ دیکھنے والے اور اندھے برابر نہیں ہو سکتے، روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتے، یعنی دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ جاہل اور صاحب علم، صاحب معرفت برابر نہیں ہو سکتے۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہم یہ پتہ لگانے کی کوشش کریں کہ دراصل جہالت ہے کیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کسی علم سے ناواقف ہونا جہالت ہے،
دراصل کسی علم کو جانتے ہوئے اس سے انجان بننا جہالت ہے. جو کسی علم سے ناواقف ہو، کون سی بات ہے، جو کسی علم سے ناواقف ہو، ان پڑھ کہا جا سکتا ہے. ابھی تک اس تک علم نہیں پہنچا. جہالت یہ ہے پہنچ جانے کے بعد وہ اکڑ جائے کہ میں اسے نہیں مانتا، یہ جہالت ہے. اور جہالت کا بہت بڑا نقصان ہے اس معاشرے میں، بہت بڑا نقصان. اس کو سمجھنے کی کبھی کوشش ضرور کیجیے گا. اپنے ارد گرد دیکھیے گا کہ پڑھے لکھے ہیں مگر جاہل ہیں. مسجدوں کے ممبروں تک پہنچ گئے مگر جاہل رہے. کیا وجہ؟ علم نہیں پہنچ پایا. علم تو ان کی لائبریری میں بے شمار پڑھا مگر جاہل رہ گئے. وجہ کیا ہے؟ ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ اشارہ فرمایا اور وہ واقعہ مباہلہ کی طرف اشارہ کرتا ہے. اگر علم آ جانے کے بعد بھی یہ نہیں مانتے تو اے میرے محمد ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے. تم اپنی بیٹیوں کو لے آؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لے آتے. تم اپنے نفوس کو لے آؤ، ہم اپنے نفوس کو لے آتے. بہت سی بات. پروردگار نے کہا کہ عیسائی لوگ ان کے سامنے علم پر علم رکھا، نہیں مان رہا. علم دے کون رہا تھا، پہنچا کون رہا تھا؟ علم کس کا تھا؟ پروردگار کا. وسیلہ کون تھا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اتنے بڑے علم کے آ جانے کے بعد بھی انسان نہیں مان رہا تھا تو وجہ کوئی اور تھی. پہنچ پا رہی نا؟ اب اس وجہ کو پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. وجہ کیا؟ علم دینے والے کیا کہ علم میں کوئی نقص تھا؟ نہیں، بہترین. جو تبلیغ کر رہا تھا کیا اس کی تبلیغ کرنے میں کوئی نقص تھا؟ نہیں، بہترین. سننے والے انسان تھے اور وہ اشرف المخلوقات میں ان کا شمار تھا. مسئلہ کہیں نہیں تھا تو پھر مان کیوں نہیں رہے تھے؟ کبھی سوچنے کی کوشش کیجیے گا. علم آیا خدا کی طرف سے، دیا محمد نے، لے اشرف المخلوقات رہے تھے. اور پروردگار نے اتنا علم دینے کے بعد کہا کہ اگر یہ اب بھی نہیں مان رہے آؤ پھر آخری طریقہ اپناتے ہیں. جاہل ہیں یہ. جاہلوں کے ساتھ ایک ہی طریقہ اپنایا جاتا ہے کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آؤ. یعنی کہ جو تمہارے بڑے ہیں تم ان کو لے آؤ، ہم اپنے بڑوں کو لے آتے. سارے مل کر بیٹھتے ہیں اور پھر جھوٹوں پر لعنت کرتے ہیں. اب ذرا غور سے سنیے گا. عیسائی کیوں نہیں مان رہے تھے؟ عیسائیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بس وہ ہر دلیل پر کہہ رہے تھے ہم اسے نہیں مانتے. ان کا نہ ماننا اکڑ کی بنیاد رکھ رہے ہیں کہ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا تو جو ہمارے بڑوں نے کہا وہ سب جھوٹا قرار پائے گا. اپنے بڑوں کو بچانے کی خاطر وہ محمد کی باتوں کو جھٹلا رہے ہیں. پہنچ پا رہی نا بات؟ کیا کریں؟ جھٹلا رہے تھے اس کو جو محمد کہہ رہے تھے. کیوں جھٹلا رہے تھے؟ کہ ہمارے بڑوں نے کہا تھا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. جو بھی آیت ہے جھٹلا دیا. جہالت سب سے بڑی جو وجہ بنتی ہے وہ ہے انا اور حسد. اس کو ذرا غور سے سنیں. انا اور حسد یہ دو چیزیں ہیں جو جہالت کو انسان سے دور ہونے نہیں دیتے. ابھی کے لیے تھوڑا سا آپ بھی پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یہ کیسی بات ہے، لیکن آگے چل کر ہم اس بات کو تھوڑا سا وضاحت سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ مل کر صلوات پڑھ لیجیے بآواز بلند. سمجھ
سمجھ میں آ رہی ہے؟ انسانیت کا جب آغاز ہوا تو اللہ نے آدم کو 2 بیٹے عطا کیے، حابیل اور قابیل۔ دونوں جب بڑے ہوئے تو ان سے کہا گیا کہ خدا کی راہ میں کچھ دو، خدا کی راہ میں کچھ دو، جس کے لیے سارے خزانے ہیں وہ آدم کے بچوں سے کچھ مانگ رہا ہے کہ جو میں نے تم کو دیا اس میں سے مجھے کچھ دو۔ اس میں سے ایک بچے نے جو کہ مویشی پال رہا تھا، اس نے ایک خوبصورت سا بکرا نر اس نے دیا اور وہ پہاڑ پہ رکھا، بجلی چمکی اور اسے مار دیا۔ بجلی سے جو جانور کا مرنا ہے وہ اس بات کی نشانی تھی کہ خدا نے تمہاری قربانی قبول کی۔ دوسرے صاحبزادے اپنے اندر سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، حالانکہ سامنے پیغمبر ہے۔ کون سی بات؟ سامنے پیغمبر ہے اور وہی باپ ہے، باپ بھی وہی ہے، پیغمبر بھی وہی ہے، رسول بھی وہ بڑا وہی ہے، ہادی وہی۔ ہادی کو چھوڑ کر دل سے پوچھا کیا کروں؟ دل نے اسے ایک بات کہی کہ دیکھو، جو تمہارے برادر جو خدا کی راہ میں دیا وہ نہ تو اللہ کو پہنچا نہ اس کے کام آیا، ضائع ہو گیا، تو کیوں نہ ضائع ہونے سے بچاتے۔ وہ کہتا تھا کھیتی باڑی، گندم کے 5 درجے 5 پیمانے تھے جو خدا کو دینے تھے۔ اس نے کہا کہ جو 5 دینے کی 5 کے 5 ضائع جائے گا، کیوں نہ ایسا کرتا ہوں کہ 5 کی جگہ 3 دے دیتا ہوں، 2 بچا لیتا ہوں۔ نہیں پوچھا وقت کے ہادی سے، 2 بچا لیے، رکھ لیے، پہاڑ پہ رکھے، خدا نے اس سے بھی قبول نہیں کیا۔ 3 پیمانے بھی خدا نے قبول نہیں کیا، کہا ہم نہیں لیں گے۔ ایک بھائی کا دیا ہوا خدا نے رکھ لیا، دوسرے بھائی کا دیا ہوا خدا نے واپس کر دیا، نہیں لیں گے، اس میں نقص ہے، ہم نہیں لیتے۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ اپنے باپ سے، اپنے نبی سے پوچھتا کہ میرا پروردگار نے کیوں نہیں لیا، ہے نا؟ پوچھتا بابا جان یا نبی ہے خدا، بتائیے پروردگار نے میرا حصہ کیوں نہیں لیا، تو بتا دیتے، بات ختم ہو جاتی، معافی مانگ لیتا، سب کچھ ہو جاتا۔ لیکن کیا اس کے دل میں ایک انا سی پیدا ہوئی، میرے بھائی کا کیوں لیا، میرا قبول کیوں نہیں کیا؟ یہ پیدا ہوئی، یہ کس وجہ سے ہوئی؟ اس جہالت کی وجہ سے جس جہالت نے 2 پیمانے رکھنے پر مجبور کر دیا۔ پہنچ پا رہی نا بات؟ اب ذرا غور سے سنیے گا، یہ انسانیت کا آغاز تھا، اس آغاز میں انسانوں کے درمیان جہالت اور علم کے درمیان میں ایک جنگ چل رہی تھی۔ اس جنگ کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ نبی نے دونوں صاحبزادوں سے کہا کہ دیکھو یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے۔ ایک بیٹے نے بغیر کچھ سوچے سمجھے جو بھی اس وقت شریعت تھی اس پر ایمان لے آئے کہ ہاں مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، بس ہمارے نبی خدا نے کہہ دیا کہ یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، نفع کیا نقصان کیا۔ پہنچ رہی نا بات؟ ایک بیٹے نے نہ تو نفع سوچا نہ نقصان سوچا، بس یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی نے مجھے حکم کیا دیا۔ دوسرے نے خود ہی سوچنا شروع کر دیا کہ فائدہ کیا ہے نقصان کیا ہے، فائدہ کیا ہے نقصان کیا ہے، فائدہ کیا ہے نقصان کیا ہے۔ جو شریعت کو سن کر فائدہ اور نقصان سوچنا شروع کر دے اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے زمانہ۔ پہنچ پا رہی؟ اب ذرا غور سے سنیے گا، صاحبزادے نے جس نے 5 پیمانے گندم دینی تھی اس نے 2 پیمانے اپنے پاس رکھے اور پھر بھی نہیں پوچھا ابھی خدا سے کیوں ہوا۔ اب پروردگار نے دونوں کے عمل کا صلہ دینا شروع کیا۔
پہنچ رہی؟ جہالت کی پہلی بیماری جو لگتی ہے انسان کو کیا ہے؟ انا. مجھے کوئی کیوں اگنور کیا گیا، اس سے کیوں مل رہا ہے، اس کا کیوں خدا نے قبول کیا، میرا کیوں نہیں؟ پتہ تو لگاؤ تمہارا کیوں نہیں قبول ہوا ہے نا. اب اللہ نے دونوں کے عمل کا صلہ عدل کے مطابق دیا. خدا نے نہیں دیکھا کہ میرے نبی کے بیٹے نہیں، جو عمل کیا بس اس کا صلہ دیا. ایک کو خوبصورت بیوی اور ایک کو تھوڑی سی بدصورت سی عطا. اب جس کے عمل کا صلہ ملا اس نے اپنے عمل کو نہیں دیکھا، ساتھ والے کے نصیب کو دیکھا کہ مجھے تو یہ مل رہا ہے، اسے اتنا اعلیٰ کیوں مل رہا ہے. حسد پیدا ہوئی. حسد جب پیدا ہوئی تو کہا اپنے ہی اندر کہ اب کیا کروں، مجھے اعلیٰ نہیں ملا، اسے اعلیٰ کیوں ملا. انسان کو چاہیے تھا کہ اس وقت وہ اپنے ہادی سے سوال کرتا، اسے اعلیٰ دیا، مجھے اعلیٰ کیوں نہیں دیا، وجہ کیا ہے، اس وجہ کو دور کرتا، اسے بھی اعلیٰ ملتا. لیکن کیا ہادی اس وقت موجود تھا، اسے نظر انداز کر کے خود ہی ایک فیصلہ کیا کیا کروں. تبھی شیطان سامنے آیا. یعنی پتہ چلا جب وقت کے رسول ہادی امام کو چھوڑ کر خود سے کوئی سوال کرتا ہے تو جواب دینے شیطان آتا ہے. جواب دینے شیطان آتا ہے. شیطان آیا، اس نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو، تم اپنے بھائی کو مار دو. یہ مرنا کیا ہے؟ مرنا یہ ہے کہ یہ پتھر لو، اس کے سر پہ مارو، اس کو ایک زخم ملے گا. یہ زخم کیا ہوتا ہے؟ انسانیت کا آغاز ہے، پتہ ہے زخم کیا. اس سے یہ ہوگا کہ یہ چلنا پھرنا بند ہو جائے گا، نہ یہ کوئی عمل کرے گا، نہ اسے کوئی صلہ ملے گا. تو ساری کی ساری جو عنایتیں ہیں وہ تمہیں ملیں گی. سو اس نے کیا، پتھر اٹھایا، بھائی کو مارا. مار کر وہ دیکھتا رہا کہ تڑپ رہا ہے، مر کے حاضر سے حق تو بیٹھا. اب وہ انتظار میں ہے کہ مجھے کیا ملے. اب اس کا جو عمل ہے اسے قاتل بنا رہا ہے. جیسے قاتل بنا، اب پچھتاوا ہو رہا ہے، میں نے غلط کیا. بھاگتا پھر رہا ہے، خدا کی لعنت سے بچتا پھر رہا ہے. لعنت آ پہنچ، ہر وہ بھی ہے. پہنچ پا رہی بات؟ ایک علم کی وجہ سے مرا، ایک جہالت کی وجہ سے مرا. دونوں کے مرنے میں ایک فرق ہے. پہنچ پا رہی بات؟ ایک علم کی وجہ سے مرا، ایک جہالت کی وجہ سے مرا. جہالت تب تک دور نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم اپنے سامنے کسی پیغمبر، کسی امام، کسی ہادی، کسی ولی سے سوال نہ کرو کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہو. اگر تم آدم کے اسی بیٹے جیسا بنو گے، خود سے پوچھو گے کہ ہاں یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، اس کو میں خود ہی بدل لوں گا، نہیں. کہیں نہ کہیں شیطان اتر آئے گا، تمہاری جہالت کو پختہ کر دے گا. پہنچ پا رہی نا بات؟ اب صرف ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. دنیا میں بہت سے معاملات ایسے ہیں جہاں پر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میرے برابر میں بیٹھنے والے یہ ایسے کیسے مل گیا، مجھے اتنا ادنا سا کیوں ملا. بھائی غور کرو، کہیں اس کو دینے میں کوئی ایسی کمی تو نہیں آ رہی تھی. کیونکہ قرآن نے کہا جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرنے والے. کیا وہ ایسا ہو تو نہیں رہا تھا؟ کون سا نہیں نا بات؟ اب یہی جہالت چلتے چلتے تمام انبیاء کے دور میں اسی انداز سے چلتی رہتی. لوگ جہالت میں غلط فیصلے کرتے رہے، اور جہالت کی وجہ سے جو چیزیں سامنے آ رہی تھی وہ جو دو سب سے بڑے تھے، ایک انا اور ایک حسد. انا اور حسد یہ سب سے بڑی بیماریاں جو آدم سے لے کر اب تک اور قیامت تک یہی چلے گی اگر جہالت ساتھ رہی ہے. پڑھا لکھا ہونا کمال میں،
نئی بات سمجھ میں آ رہی؟ تھوڑی سی آسان کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی توجہ پوری ہماری طرف ہے. بالکل غور سے سنیں. انا اگر کسی کے اندر پیدا ہو رہی ہے کسی وجہ سے تکبر کہ میں تو اعلیٰ ہوں، میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہاں سے وحی اتری تھی تمہارے لیے کہ تم اعلیٰ ہو؟ کون سا فرشتہ یہ بات لے کر آیا تھا کہ تم اعلیٰ؟ ارد گرد کوئی ہوتا ہے جو تمہیں بتاتا ہے تم اعلیٰ ہو. تاریخ اسلام بھری پڑی ہے ان باتوں سے کہ ارد گرد بتاتے ہیں تم اعلیٰ. یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم کافی دنوں سے ڈسکس کر رہے ہیں، اسی سے ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو علم دیا خواب کی تعبیر کا. ان کو پتا ہے ان کے پاس علم ہے، خاموش ضبط کر کے بیٹھے. بھائیوں کو پتا چلا، کہا اس کے پاس کہاں سے آپ؟ خدا نے اسے کیوں چنا؟ ان کی ماں انہیں بتا رہی تھی تم بڑے بڑے، یہ حق تمہارا ہے. پہنچ پا رہی؟ جہالت ارد گرد سے پھیلتی ہے. نبی سامنے تھا، اس سے سوال نہیں کیا کہ یہ جو عہدہ ملا ہے یوسف کو، کیا یہ بڑے چھوٹے میں ملتا ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ یعقوب علیہ السلام سے نہیں پوچھا، کسی اور جاہل سے پوچھا یہ ہمیں کیوں نہیں ملا؟ تو ماؤں نے کہا کہ دیکھو تم اس سے بڑے ہو تو یہ تمہارا حق ہے، یہ تم سے چھینا جا رہا ہے. بن ماں کے جو بیٹا ہے وہ کیسے لے سکتا ہے؟ تم سے یہ عہدہ کیسے لیا جا سکتا ہے؟ یہ نہیں لیا جا سکتا، اسے چھینو، یہ تمہارا حق ہے. اندر ایک انا پیدا ہوئی. ہم بڑے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم اسے گرا سکتے ہیں، ہم بڑے سے بڑے جانور بھی گرا سکتے ہیں، ہم طاقتور ہیں. بس یہی سمجھ لیا کہ یہی طاقت ہمیں عہدہ دلا سکتی ہے. اور ماؤں نے اس پر تصدیق کی کہ ہاں ایسا ہی ہے. نبی موجود تھے، نبی صرف پوچھا نہیں، انا پیدا ہوئی. انا کے بعد پھر ایک حسد پیدا ہوئی. یہ ہمارے باپ کے سامنے کیسے محبت لیے جا رہا ہے؟ پتہ تو لگاؤ کیوں لیے جا رہا ہے. پتہ نہیں لگوایا، بس یہ ہے کہ یہ کیوں لے رہا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اسے مار دیتے ہیں، اسے مار دیتے ہیں. مارنے کے لیے کنویں میں پھینک دیا. کیا مر گئے؟ نہیں مرے. ہوگا وہی جو اس کی چاہت ہے. کون سے؟ اب کیا ہے، وہ جو بھائی جن کو تاریخ لکھنا چاہتی تھی کہ یوسف کے بھائی ہیں، جہالت نے کہا کہ لکھ دو یہ یوسف کے قاتل ہیں. جہالت نے کروایا یہ سب کچھ ہے. ابراہیم کا دور آیا، ابراہیم کے پاس علم آیا. ابراہیم نے لوگوں کو علم بتانا شروع کیا کہ یہ جو بت ہے یہ تمہارے کسی کام کے نہیں، بیکار ہے. کسی نے نہیں پوچھا کیوں بیکار ہے، پتہ لگوانے کی کوشش کریں کہ ایسا کیوں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ موقع ہے دنیا کو بتانے کا، جاہلوں کو بتانے کا کہ یہ بت بیکار ہے. سالانہ ایک میلہ لگتا تھا، سب لوگ وہاں اس میلے میں مشغول تھے. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے بت پڑے، سارے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑا پکڑا اور بڑے بت کے ہاتھ پہ تھما دیا. جب سارے آئے تو آ کے پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہا یہ جو بڑا بت ہے نا، اس نے سارے بتوں کو مار دیا. کہا کیسے پاگلوں والی بات کرتے ہو، یہ بت تو ہل نہیں سکتے. تو ابراہیم نے کہا کہ یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ ہل نہیں سکتے. یہ ہل نہیں سکتے، تمہیں دے کیسے سکتے. اب اس وقت مسئلہ آ گیا ساری انا کا مسئلہ آ گیا کہ یہ ہمارے بنائے ہوئے کے بارے میں یہ غلط بات کہہ رہا ہے. اس کو اٹھاتے ہیں. کیا ہے؟ جہالت کے پاس جب کوئی جواب نہیں ہوتا تو پہلا حل کیا ہے؟ مار دو. ابراہیم کو مار دو. اٹھایا، لے کر گئے، جا کر کہا کہ اس کو دہکتے ہوئی آگ میں پھینک دیتے. ابراہیم مر گیا؟ نہیں مر سکا، نہیں مر سکے نا. اب کیا ہے، جہالت نے ان لوگوں کے بارے میں
لکھنے پر مجبور کر دیا کہ یہ قاتلان ابراہیم ہے. ابراہیم قتل نہیں ہوئے مگر وہ قاتلان ابراہیم، ان کو جہالت نے لکھوایا ہے نا. پہنچ پا رہی بات. اب اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جاہلوں کو بتایا کہ دیکھو یہ سارے بت بیکار ہیں، ایک اللہ ہے جو تمہارا حامی و ناصر ہے، اسی سے مانگو وہی دینے والا ہے. ہاں وہ دکھائی نہیں دیتا مگر وہ دینے والا وہی ہے، وہی سب سے بڑا سچا ہے، وہی سب سے بڑا خالق ہے، رازق ہے، مصور ہے، متکبر ہے، جلالی ہے، رحیم ہے، کریم ہے، سب کچھ وہی ہے. جتنے جاہل تھے انہوں نے کہا یہ ہماری انا کا مسئلہ ہے، مار دو اسے. منصوبہ بنایا، 40 لوگوں کو اکٹھا کیا مختلف قبیلوں کے اور کہا اس پر سوتے ہوئے حملہ کرو. حسد انا نے کیا کہا؟ مجبور کیا انسان کو کہ جو صادق اور امین ہے، جو کافر بھی مانگتے تھے، وہ کہا اسے مار دو. سارے آئے مارنے کے لیے. کیا محمد مر گئے؟ نہیں مر پائے. تاریخ چاہتی تھی کہ ان لوگوں کو لکھا جائے کہ یہ محمد کی امتی ہیں، مگر جہالت نے مجبور کیا کہ انہیں قاتلان محمد لکھا جائے. اب جہالت نے لکھوایا. توحید تو چاہتی تھی کہ وہ امتی بن گئے. پہنچ پا رہی بات. اب جہالت کتنا برا عمل ہے کہ تمہیں کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے. اب درمیان میں سے سارے علی حسن کو تھوڑا سا چھوڑ کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہے. حسین کا دور آیا. امام حسین نے کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. لوگوں کو سارے جاہلوں کو بتا دیا، 9 لاکھ جاہلوں کو بتا دیا، اس سے بھی زیادہ تھے، ان کو بتا دیا کہ دیکھو مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مسئلہ آ گیا انا کا، حسد کا. انا جو ہے کہ ہمارے خلیفہ نے جسے خلیفہ بنایا ہے اس کو کیسے چھوڑیں. پہنچ پا رہی نا بات. ہم اس کو کیسے چھوڑیں؟ بالکل توجہ ہماری طرف. کیسے چھوڑ دیں اسے جسے ہمارے خلیفہ نے اپنے بعد خلیفہ بنایا؟ نہیں چھوڑ سکتے. مار دیتے ہیں اسے. کیا حل نکالا؟ مار دو حسین کو. جہالت کے پاس پہلا اور آخری ہتھیار یہ ہے کہ مار دو. کیا ہے جہالت کے پاس؟ پہلا اور آخری حربہ کیا ہے؟ مار دو. علم کے پاس آخری حربہ ہے کہ مجھے مار دو. پہنچ پا رہی بات؟ نہیں کچھ ہو رہا، مار دو. اگر مارنے سے تمہارا مسئلہ حل ہوتا ہے تو مار دو. ابراہیم نے بھی کہا کہ اگر مجھے مارنے سے تمہارا حل نکلتا ہے تو مار دو. عیسیٰ نے بھی کہا اگر تمہیں مجھے مار کے تمہیں کوئی حل نکلتا ہے، تمہارا کوئی حل نکلتا ہے تو مار دو. یوسف نے بھی کہا کہ مجھے مار کر تمہارا کوئی حل نکلتا ہے تو مار دو. محمد نے بھی کہا کہ اگر مجھے مار کے تمہارا کوئی حل نکلتا ہے تو مار دو. علی نے بھی کہا مجھے مار کے تمہارا کوئی حل نکلتا ہے تو مجھے مار دو. حسن نے بھی کہا مجھے مار کے تمہارا کوئی حل نکلتا ہے تو مجھے مار دو. حسین نے بھی کہا کہ اگر مجھے مار کے تمہارا کوئی حل نکلتا ہے تو مجھے مار دو. لوگوں نے مارا، حل نکلا نہیں نکل پایا. پہنچ پا رہی نا بات؟ اب حل کیا ہے؟ یہ 73 فرقے جو دنیا میں وجود پکڑے ہوئے، بالکل توجہ ہماری طرف رکھیے گا. یہ جو 73 فرقے جو وجود لیے پھرتے ہیں، ان میں ایک مسئلہ ہے، یہی انا کا، یہی حسد کا. جس سے پوچھنا چاہیے اس سے نہیں پوچھا. کس سے پوچھنا چاہیے تھا؟ تمہارے درمیان جو سب سے معتبر اور سب سے بڑی کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے کتاب اللہ. کس سے پوچھنا چاہیے تھا؟ کتاب سے. کس سے پوچھا؟ کسی رائٹر سے، کسی کتاب کے مصنف سے پوچھا. نماز کیسے پڑھے، روزہ کیسے رکھے، زکوٰۃ کیسے دے. اپنے جیسے کسی سے پوچھا. ایک ستم ظرفی ہے. سب فرقوں کی بات کر رہا ہوں.
کسی خاص فرقے کی بات نہیں کر رہا، سب فرقوں کی بات کر رہا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے کیا ہے۔ اگر اہل سنت کوئی بھائی ہے، کوئی اہل تشیع ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی دیوبند ہے، سارے قابل احترام ہے، لیکن کیا ہے وہ اگر اہل سنت ہے تو اہل سنت کی مسجد میں بیٹھ کر اہل سنت مولوی سے پوچھ رہا ہے کیا کروں؟ 72 کے بارے میں اسے کیسے پتا چلے گا؟ اور پاری کہ 72 میں سے کون ٹھیک ہے، اس کو گھر سے بتا دیا تمہارا یہ 73 وہاں ٹھیک ہے، یہی خدا کو قبول ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی 72 وہ سارے بیکار ہیں۔ اس نے مان لیا، اور اسے کوئی مسئلہ درپیش آیا تو وہ اپنے کے پاس گیا، قرآن کے پاس نہیں گیا، ایک انسان کے پاس گیا، اس سے جا کے پوچھا یہ رفع یدین کرنا ہے یا نہیں؟ اس نے اپنی ایک کتاب نکالی، اپنی مرضی کا ایک صفحہ کھولا، اپنی مرضی سے پڑھا، پڑھ کر بتایا کہ رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، اور اس نے تسلیم کر دیا کہ ہاں یہ کرنا ہے۔ اب جب وہ کسی دوسرے کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ دیکھو رفع یدین نہیں کرنا یا کرنا ہے، اس کے مخالف کچھ کہا تو اس نے کہا یہ بن گیا ہماری انا کا مسئلہ، کیونکہ ہمارے مولانا صاحب نے کہا تھا کرنا ہے نہیں کرنا، یہ اس کے مخالف کیسے کر سکتا ہے؟ انا کا مسئلہ، وہی انا حسد میں پیدا ہوئی، وہی انا حسد میں پیدا ہوئی۔ جب حسد بڑھی تو اتنی بڑھ گئی کہ مسجد اگر کسی دوسرے فرقے کی قریب ہے تو وہاں نماز نہیں پڑھیں، ہم دور جائیں گے مگر اپنی مسجد میں پڑھیں گے۔ کیا یہ خدا کا گھر نہیں ہے؟ پہنچ پا رہی نا بات؟ اب ہم سارے فرقوں کی بات کریں، کہاں جا رہے ہو، کہاں بیٹھ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ پہنچ رہی نا بات؟ اب ذرا غور سے سنیں، کس سے پوچھنا تھا؟ قرآن سے۔ کس سے پوچھنا تھا؟ نبی سے۔ کس سے پوچھنا تھا؟ بعد نبی، نبی جیسوں سے۔ کس سے پوچھا؟ بعد نبی اپنے جیسوں سے۔ جب اپنے جیسوں سے پوچھو گی تو اپنے جیسے جواب ملے گا، کیا ہوگا؟ پھر مسئلہ خراب ہوگا، جہالت عروج پکڑے گی۔ اب جہالت اس مقام تک آ گئی ہے کہ اگر یہ عزادار نہیں ہوتے تو مار دو۔ آپ کے پاس سب سے بڑا حل یہی ہے کہ مار دو، یہی سب سے بڑا حل ہے۔ آپ بیٹھیے، سمجھائیے، علم کی بات کا جواب علم سے دیجیے۔ علم کا جواب جب بھی جہالت سے دیا جائے گا تو قتل و غارت ہوگی، حسد و کینہ پیدا ہوگا۔ پہنچ پا رہی؟ اب ہمارے لیے کربلا کا درس کچھ ایسا ہے، بالکل ذرا غور سے سنیے کہ وہاں پر جو 9 لاکھ ہیں وہ انا پرست ہیں، حسد میں بھرے ہوئے۔ پہنچ رہی؟ ایک مسائل سے ایک چھوٹا سا جملہ لے کر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ کسی نے جناب علی اکبر کو جب مار رہے تھے تو کہا یہ ہم شکل پیغمبر ہے، کہا مارو ہم شکل پیغمبر ہے، پیغمبر تو نہیں ہے نا، یہ کہا گیا نا۔ کیوں کہا گیا؟ انا ہے، حسد ہے۔ انا اور حسد جب بڑھ جاتی ہے تو نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے کون ہے، مار دو۔ جہاں پر نبی خدا کا ایک صاحبزادے دوسرے صاحبزادے کو قتل کر دیا اسی انا اور حسد کی وجہ سے، وہاں پر امت نے اگر 50 سال کے بعد نواں رسول کو ذبح کر دیا تو کوئی نئی بات نہیں تھی۔ جو مسئلہ آدم کے بچوں کے ساتھ تھا وہی ابن آدم کے بچوں کے ساتھ ہی رہا، انا کا، حسد کا، اور یہی بعد رسول یہ مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بالکل توجہ، ایک مرتبہ مل کر صلوات پڑھیں گے۔ محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ بعد رسول آل محمد کا یہی کام تھا
کہ وہ ابن آدم کو جہالت سے دور کرے، جہالت سے دور کیا جا سکے۔ جہالت سے دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم کسی صاحب علم کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دو۔ پہنچ رہی بات؟ جس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، اسی دور میں کوئی سلمان بن رہا تھا، ہے نا؟ جس دور میں نبی کے مد مقابل لوگ لڑنے کے لیے آ رہے تھے، اسی دور میں کوئی ابو ذر بھی تو تھا۔ اب یہ ابو ذر کیسے بن رہا ہے، یہ سلمان کیسے بن رہا ہے، یہ مقداد کیسے بن رہے ہیں؟ پہنچ پا رہی بات؟ دور وہی ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ سلمان انا پرست نہیں ہے، بلال انا پرست نہیں ہے، مقداد انا پرست نہیں ہے، ان میں وہ جہالت نہیں ہے جو دوسروں میں رہ گئی۔ یہی چیزیں ان کو دوسروں سے منفرد کرتی ہیں۔ اب جب علم، ہم نے پہلے عرض کیا نا، جب علم اپنے عروج پر پہنچتا ہے تو وہ جہالت سے جب اس کا جھگڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اس کا آخری حل یہ ہے کہ مجھے مار دو۔ پہنچ پا رہی نا بات؟ میسمے تب مار دیتا ہے، جب مار دو اگر تمہارے پاس کوئی اور حل نہیں ہے، مجھ سے جھگڑے کے علاوہ اگر کوئی حل نظر نہیں آتا تو مجھے مار دو، لیکن ہم تمہیں بتا دیں کہ مجھے مارنا حل نہیں ہے۔ میں مر جاؤں گا، سوال وہی کا وہی رہ جائے گا، سوال وہی کا وہی کہ مجھے کیوں مارا۔ پہنچ پا رہی نا بات؟ اب اسی طرح ہر آئمہ، ہر دور کے انسان جہالت سے دور کرنے کی کوشش کی اور اس میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی رہے۔ حسین کی کربلا سجی۔ اب صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جو حسین کے پاس 72 ہے، ان میں کوئی انا پرست ہو، کوئی حسد میں بھرا ہوا؟ نہیں۔ 9 لاکھ کے 9 لاکھ انا پرست بھی ہیں، حسد میں ڈوبے ہوئے۔ ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنے والا بھی 9 لاکھ میں کہیں رہ جاتا ہے، اس کا انتظار ہوتا ہے نہ کہ اسے مارا جائے۔ پہنچ پا رہی ہے بات؟ کیا ہے؟ حور اس ہستی کا نام ہے جس نے حسین کا راستہ روکا۔ حسین نے ایک جملہ کہا، ایسا جملہ جس سے حور کی انا کو کوئی مسئلہ ہو۔ پہنچ پا رہی ہے بات؟ کیا کہا؟ اب یہاں پہ جتنے بھی تشریف فرمائے، جانتے ہو انا کا مسئلہ کب بنتا ہے؟ جب کوئی تمہاری ماں کے بارے میں کوئی لفظ کہہ دے، برداشت نہیں ہوتا، ہے نا؟ کہتے ماں کے نام پر لوگ قتل کر جاتے ہیں، برداشت نہیں ہوا۔ کوئی میرے سامنے میری ماں کے بارے میں ایسی باتیں میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، ایسی باتیں آپ کو ڈھیروں مل جائیں گی بات۔ لیکن حسین نے امتحان ہی حر کی انا کا لیا، رستہ روکا تو حسین نے کہا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ اب حر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ انا پرست نہیں ہے، وہ مرتبہ حسین کو جانتا ہے، وہ منزلت جانتا ہے کہ حسین کس منزل کے مالک ہیں۔ کہا آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا، آپ کی ماں کا نام لینے کے لیے مجھے وضو کرنا پڑے گا۔ بتا دیا میں انا پرست نہیں، میں حسد میں بھرا ہوا نہیں۔ اب حسین نے 9 محرم کی رات کو 1 دن کا اضافہ کیا تاکہ انتظار ہو کہ جو انا پرست وہاں نہیں ہے۔ اس جملے کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ جو انا پرست نہیں ہے اور 9 لاکھ میں اس کا انتظار ہو، وہ آ جائے تو جنگ شروع ہو۔ ہم ان کو بتائیں کہ ہمیں مارنے سے تمہارا حل نکلتا ہے تو مار دو، لیکن ہمارا سوال وہیں رہ جائے گا
تمہارا کوئی حل نہیں نکل پائے گا. پہنچ پا رہی نا بات؟ اب صرف توجہ سے ایک جملہ سنیے گا. آپ ارد گرد دیکھیے، کہیں جہالت تو نہیں ہے. اپنا تزکیہ نفس کر لیجئے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیجئے، کہیں پر انا کی بات تو نہیں آ جاتی کہ کسی نے کچھ کہا کہ ایسا کر لو، تو کہا میں تو ایسا نہیں کروں گا، یہ تو میری انا کا مسئلہ ہے. صحیح اور غلط کے درمیان میں فیصلہ کرو. انا کے درمیان میں فیصلہ جب بھی کرو گے تو جہالت تمہیں لپیٹ لے گی، اور جہالت جب تمہیں لپیٹ لے گی تو تاریخ تمہیں لکھنا چاہے گی کہ تم عزادار ہو. جہالت لکھوا دے گی کہ تم تو قاتلان حسین تھے. پہنچ پا رہی بات؟ اب جو کہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، ایک جملہ سنتے جائیں. اکثر لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سوداگر ہے حسین سے. کہہ دیا جاتا ہے کہ ماتم کے پیسے لیتے ہیں یا ذکر سنانے کے پیسے لیتے ہیں. ہمارا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہی ہمارا کوئی واسطہ ہے. صرف ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. کبھی خود سے پوچھو، کیا واقعی یہ ضروری ہے کہ ہم کسی سے نظر و نیاز لیں اس بات کی کہ میں حسین کے غم میں رو رہا ہوں یا سینہ خوبی کر رہا ہوں؟ اس بات کے کس سے پیسے لیں؟ پہنچ رہی ہے بات؟ کہیں پر کوئی مسئلہ تو بن رہا ہے جس کی وجہ سے یہ سوداگری ہو رہی ہے حسین. کربلا جاری و ساری ہے، قیامت تک رہے گی. حق اور باطل کے درمیان جنگ مسلسل رہے گی. ہاں، طریقے بدلتے رہیں گے. کبھی تلواروں سے لڑا جائے گا، کبھی گولیوں سے لڑا جائے گا، کبھی ذہنوں سے لڑا جائے گا. یہ قیامت تک لڑا جائے گا. اب جو سب سے بڑی جو جنگ ہو رہی وہ تو ہے ذہنوں سے ہو رہی ہے. ذہن سے ذہن کو مات دی جا رہی ہے. بس اتنا ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ اگر کہیں سے کوئی اس قسم کے پیسے مل رہے ہیں تو اس میں اس کا کوئی ذاتی فائدہ ہو رہا ہے. حسین کی خاطر کوئی ایسی سوداگری نہیں کرتا. حسین کے لیے بہایا گیا آنسو اس کی کوئی قیمت ادا کرتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی قیمت ادا ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. صلہ لینا ہے حسین سے، صلہ لینا ہے حسین کی ماں سے. سارا سال پڑا ہے کاروبار کرنے کے لیے. جو لوگ برکت کے نام سے ناواقف ہیں وہی تو حسین کو بیچ رہے ہیں. پہنچ پائی بات؟ اب صرف توجہ سے ایک دو جملے اس بار کو مسائل کی طرف آنا چاہتا ہے. یہ انا، یہ حسد، یہ جہالت کی وجہ سے. اور جہالت کا صرف ایک ہی علاج ہے، علم. جہالت کا علاج جہالت نہیں ہے. جہالت کوئی جاہل دور نہیں کر سکتا. جہالت جب بھی دور ہوگی کسی عالم کی وجہ سے، کسی مفکر کی وجہ سے، کسی ہادی کی وجہ سے، کسی فقیر کی وجہ سے، کسی فقیر کی وجہ سے. پہنچ پا رہی بات؟ اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ اپنے ذہن سے سوال پوچھنے سے بہتر ہے کسی ایسے سے پوچھا جائے جس کے بارے میں قرآن نے کہا تم سوال کرو اگر تم نہیں جانتے. اہل ذکر سے. پہنچ والی بات ہے. ایک مرتبہ مل کر سلامات پڑھ لیجیے. ایک مرتبہ پھر سے مل کر سلامات پڑھ لیجیے. آج کا دن منسوب ہے شہزادہ علی اصغر کے نام. رونے کے لیے صرف اصغر کا نام کافی ہے. جن کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ کبھی اپنے بچوں کو دیکھیں تو انہیں پتہ چلے کہ حسین کے بچے پر کیا بیتی. ایک رونے والوں کے لیے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. کربلا میں علی اکبر ایک دفعہ شہید ہوئے.
یہ اصغر ہے جو 3 دفعہ شہید ہے۔ مدینے سے جب چلے نا تو اصغر کی عمر بہت کم تھی دنوں میں۔ ایک جملہ عرض کروں، جناب علی اصغر نے ساری زندگی زمین پہ قدم نہیں رکھا، ایک جھولی سے دوسری جھولی، جھولی سے کبھی جھولا، جھولے سے کبھی جھولی۔ جیسے ہی زمین کربلا میں اپنا قدم رکھا، لرزہ 9 لاکھ پر بھی طاری ہوا، لرزہ ماں پر بھی طاری ہوا۔ رونے والوں کے لیے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حسین اپنی گود میں اصغر لے کر چلے، 9 لاکھ میں ایک شور سا برپا ہوا کہ جب کچھ حل نہ نکلا حسین سے تو حسین قرآن لے آیا۔ حسین نے روتے ہوئے کہا ہے تو قرآن مگر یہ ناطق قرآن۔ حسین نے اپنی آباں کا دامن تھوڑا سا کپڑا ہٹایا، ہٹا کر بلند کیا، کہا بیت کا سوال مجھ سے ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ میں تم سے 2 گھونٹ پانی مانگتا ہوں اپنے بچے کے لیے۔ لوگ اپنا چہرہ چھپا چھپا کر روتے رہے کہ تو ہمیں کہہ رہا تھا ابن سعد کہ ہم مردوں سے لڑنے آئے ہیں، تو ہمیں بچوں سے لڑوا رہا ہے۔ عمر سعد نے کہا کہ ہم جیتی ہوئی جنگ ہار رہے ہیں، کوئی ہے تم میں سے جو حسین کے کلام کو قطع کر سکے؟ حرملہ کو بلایا گیا، حرملہ کو کہا کہ حسین کے کلام کو قطع کر سکتے ہو؟ کہا میں کر سکتا ہوں۔ کہا تو کرو۔ کہا میرے پاس صرف وہی تیر ہے جس سے جانوروں کو مارا جاتا ہے، 3 نوکی تیر ہے میرے پاس جس سے جانوروں کو مارا جاتا ہے۔ اس نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، صرف مجھے وہ بچہ حسین کے ہاتھوں پہ مرا ہوا دکھنا چاہیے۔ اس نے اپنا گھٹنا زمین پہ لگایا، تیر کمان میں رکھا، چلانا شروع کیا تو تیر گر گیا، چلا نہیں سکا۔ دوسری بار کوشش کی، نہیں چلا سکا۔ تیسری بار چلانے کی کوشش کی، نہیں چلا سکا۔ تو میرے ساتھ نے کہا کہ تو بڑا ہی کامیاب تیر انداز ہے، یہ تجھ سے تیر کیوں نہیں چل رہا؟ تو اس لعین نے کہا کہ جب بھی تیر چلانا چاہتا ہوں، خیمے کی طرف سے ایک ماں مجھے دیکھتی ہے اور دیکھ کر کہتی ہے میرا بچہ دیکھ، اپنا تیر دیکھ، اپنا تیر دیکھ، میرا بچہ دیکھ۔ بس میں غور سے میرا جملہ سننا، ادھر سے تیر چلا، ادھر اصغر کی ننھی سی گردن۔ میں نے عرض کیا نا تیر کے 3 رخ تھے۔ حسین کی گود میں اصغر، تیر آ رہا، ماں نے بیٹے سے کہا بیٹا اگر میرے آقا کو تیر لگا میں بخشوں گی نہیں، اگر میرے آقا کو تیر لگا میں معاف نہیں کروں گی۔ اصغر نے اچھل کر ایک تیر لیا، لیکن تیر اتنا بڑا تھا کہ اصغر کی گردن سے نکلتا ہوا حسین کی کلائی میں پیوست ہو گیا۔ بات جملہ سنو گے؟ رونے والوں کے لیے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے پشت کی خیمے کی طرف کہ خیمے میں جو بھی ہے وہ دیکھ نہ سکے جو میں کر رہا ہوں، تیر ہے جو حسین نکال رہا ہے کہ ماں کہیں دیکھنا نہیں۔ 6 ماہ کا بچہ جانتا کتنا ہوتا ہے، جس کے گھر میں ہے وہ میری بات کی تائید کرے گا، کتنی چھوٹی گردن ہوتی ہے۔ اس گردن سے حسین نے تیر نکالا، جب تیر نکالا تو خون کا ایک فوارہ نکلا، حسین نے اپنی ہتھیلی پہ لیا، زمین پہ گرانے لگے تو زمین کربلا نے کہا حسین اگر یہ خون زمین کربلا پہ آیا کبھی اناج میں ہوئے گا۔ حسین نے آسمان کی طرف گرانا چاہا، آسمان سے آواز آئی یہ مظلوم کا خون ہے، اگر یہ آسمان پہ آیا قیامت وہاں سے پانی
حسین نے خون اپنے چہرے پہ ملا. 1 منٹ کے لیے روک دینا. اپنے چہرے پہ ملا. بس میرا جملہ سنا, میرا جملہ سنا. حسین نے اصغر کو اپنی گود میں اٹھایا. سوچ میں پڑ گیا میرا حوالہ, خیمے میں لے کے جاؤں, کس منہ سے لے کر جاؤں, کس کو دکھاؤں. خیمے کی پوچھ پہ گئے, قبضہ تلوار کی طرف دیکھا, تلوار نکالنا چاہی. ذوالفقار نے رو کر کہا مولا مجھے اس کام کے لیے رکھا تھا کہ میں بچوں کی قبریں بنانے کے کام آ سکوں. جملہ سننا, بس 1-2 منٹ کے لیے رکنا. حسین نے اس تلوار سے ایک چھوٹی سی قبر بنائی. جانتے ہو کربلا کی تپتی ہوئی ریت کا حال کیا ہے. حسین نے بغیر کفن کے اصغر کو زمین پہ رکھا. اصغر کے جسم سے اس جھلسنے کی آوازیں آئی جو حسین نے پھر سے اٹھا کر سینے سے لگا لیا. پھر سینے سے لگایا, پھر زمین پہ رکھتے, پھر اٹھاتے, پھر رکھتے ہیں, پھر اٹھاتے. کیسا حوصلہ میرے حسین کہ زمین پہ رکھا بھی, اوپر مٹی بھی ڈالی. جملہ سننا, 2 منٹ کے لیے روک دینا. حسین نے مٹی پر قبر بنائی اور اس کا کوئی نشان نہیں. شام غریبہ آ گئی, خیمے لوٹ لیے گئے, چادریں چھن گئی, سر نوکے نیزہ پہ بلند ہوئے. گنتی ہوئی تو پتا چلا 71 سر ہے, 72واں نہیں مل رہا. عمر صاحب نے کہا مجھے 72واں جب تک سر نہیں ملے گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. کسی لائن نے کہا کہ میں نے حسین کو خیمے کی پشت پہ قبر بناتے ہوئے دیکھا. اس نے 300 گھڑ سواروں کے ہاتھوں میں نیزے دیے, کہا وہ لاشا ڈھونڈ کر لا. 300 گھڑ سوار زمین پہ نیزہ مارتے ہیں, نکالتے ہیں, نیزہ مارتے ہیں, نکالتے ہیں. ہر نیزے پہ ایک ماں کا دل کبھی باہر آتا ہے, اندر جاتا ہے, باہر آتا ہے, اندر جاتا ہے. ایک مرتبہ کسی ظالم کا نیزہ زمین میں گڑا, جب واپس آیا تو اکیلا نیزہ نہیں آیا, چھوٹا سا قرآن ہوا میں لہراتا ہوا نظر آیا. بہن جو اصغر کی ہے, جو باپ کو روتی رہی, وہ باپ کو چھوڑ کر اصغر کو روتی ہوئی اس ظالم کے قریب آئی. 2 منٹ کے لیے روکنا. اس ظالم کے قریب آئی جس کے ہاتھ میں اصغر کا لاشا تھا. اس نے کہا کیا لگتا ہے تیرا؟ اس نے کہا میرا بھائی ہے. سکینہ کو لگا مجھے دے دے گا. اس نے پوچھا اس کی ماں کہاں ہے؟ سکینہ نے خیمے کی طرف اشارہ کیا, کہا وہ رہی اس کی ماں. گھوڑا چلاتے ہوئے ماں کے قریب گیا, جا کر تسلی کی یہ تیرا بیٹا ہے. ام رباب نے ہاتھ آگے کر کے کہا ہاں یہ میرا بیٹا ہے, لا مجھے دے دے. اس نے زمین پہ بیٹھا, اصغر کو زمین پہ رکھا, اپنا گھٹنا اصغر کے سینے